بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے بھی ہمیشہ لائف لانگ ہی اسٹرگل کیا ہے. جب ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا کوئی بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو بتا دے, کیونکہ نہیں یاد رہتا آپ کو. مجھے تو بالکل نہیں یاد رہتا. سبق پڑھتے ہوئے یاد ہے, یاد رہ جاتا ہے, کیونکہ ایک وہ روٹین بن گئی تھی کہ آپ جب بھی سبق پڑھ رہے ہو, جیسے ہم قرآن پاک مدرسے میں پڑھتے تھے, اچھا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یا آپ کوئی مطالعہ پاکستان یا فزکس کی بھی بک پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں. تو وہ عادت کی بات ہے, کس کس کو کتنی عادت ہو گئی ہے. لیکن ابھی جب میں نے آج کا میں لیکچر تیار کری تھی اور میں دیکھ رہی تھی اچھا تبارک اسم کا مطلب کیا ہے, اور کیونکہ آپ پڑھتے تو رہتے ہی ہیں لیکن پھر کون سی آیت آپ کی زندگی کے کون سے وقت پہ آتی ہے, بہت بڑی بات ہے یہ. کہ بھی لاسٹ ویک ہی کچھ ہو رہا تھا کہ اچھا آپ کو کہاں بچوں کو جا کے ملنا ہے, اور کچھ چیریٹی وغیرہ کا مسئلہ تھا کہ اچھا آپ کہاں کریں اور کہاں نہ کریں, اس طرح کی کوئی بات ہو رہی تھی. اور پھر میں نے جب جا کے قرآن پاک کھولا اور اس میں تھا کہ وَمَن يُوَفَّ إِلَيْكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا ادا کر دیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے, کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کریں گے. اور پھر آپ مطلب کہاں جائیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کو اپنی جگہ. اب جب مجھے آج اس آیت کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ برکت کا مطلب کیا ہے, کہ آپ کبھی کبھی کسی بچے کو الف با تا سا پڑھا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں کیا بڑی بات ہے, میں نے تو اس کو کوئی بہت بڑی قرآن پاک کی آیت یا کوئی اسلام کا بہت بڑا واقعہ یا کوئی بہت بڑی بات نہیں سکھا دی, ابھی تو اس کو الف با تا سا ہی ہے, اور اس میں اس سے کیا خیر نکلے گی, یا ابھی کام نہیں ہے, مجھے تو صرف بڑے بچوں کو پڑھانا ہے. اور ایسا مجھے بھی لگتا ہے کبھی کبھی کہ اچھا اب چھوٹے بچے سے آپ کیا بولیں گے. اور پھر سمجھ یہ آتا ہے آپ کو کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس الف با تا سا میں اگر اس میں خیر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر ڈال دی ہے, اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے. کیونکہ جب آپ بسم اللہ بولتے ہیں نا, ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے برکت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈال دیں. اب چاہے آپ نے کھانا بنایا ہے, چاہے آپ نے فرش صاف کیا ہے, چاہے آپ نے کسی کو الف با تا سا پڑھا دیا ہے, کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں, اگر اس کام میں برکت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی, کیونکہ ہم دعا تو یہی کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ڈالتے بھی, اللہ تعالیٰ تو جواب دیتے ہیں ہماری ساری دعاؤں کا, تو پھر اس کی وجہ سے جتنی برکت آئے گی زندگی میں وہ بیونڈ امیجنیشن ہے. اب میں نے سب کو منع کیا تھا جب شروع میں یہ چینل بتایا تھا کہ اچھا کوئی مجھ سے ویوز نہیں پوچھے گا یا کوئی مجھ سے سبسکرائبرز نہیں پوچھے گا, کیونکہ آپ پھر اس کے لیے کام کرنے لگتے ہیں. لیکن شیطان تو انسان کے ساتھ ہی, اب سب نے تو بولنا چھوڑ دیا, لیکن جیسے ہی میں اپنے فون پہ یوٹیوب کھولی تو فوراً مجھے اپنے وہ دکھ رہا ہے کہ اچھا یہ میرا چینل ہے, اور پھر میں وہاں جانے لگ جاتی تھی. تو میں نے اپنا فون پہ اکاؤنٹ ہی چینج کر دیا تاکہ مجھے دکھے ہی نہ. پھر بھی آپ کہتے ہیں اچھا چلو میں ایک دفعہ جا کے دیکھ کے آؤں, تو کبھی آپ کو لگتا ہے کہ اچھا صرف 8 لوگوں نے دیکھا ہے, اچھا آج تو 60 ہو گئے. اور پھر جس دن کم لوگوں نے دیکھا ہو اس دن اصل میں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, کہیں آپ یہ ویوز کے لیے کر رہے ہیں یا اس لیے کر رہے ہیں کہ بات کہنا بہت ضروری ہے. کیونکہ جب ساحل ادیم صاحب کو بھی میں سن رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ کا ٹارگٹ ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے, کہ آپ نے کتنے لوگوں کو انفلوئنس کرنا ہے. لیکن ہمارے ٹیچر جب ہمیں تبارک اسم کا کہ برکت کیا ہوتی ہے, کہ ہو سکتا ہے آپ کی بات صرف 8 لوگ سن رہے ہیں, یا ہو سکتا ہے آپ کی بات صرف ایک انسان سن رہا ہے, لیکن اس ایک انسان کی فیملی میں یا اس نے جا کے کسی ایک انسان کو ایک جملہ بول دیا, اور اس ایک انسان کی وجہ سے آگے کتنی ساری خیر دنیا میں پھیل جائے گی جس کا اس پہلے انسان کو کچھ اندازہ ہی نہیں. تو وہ جو خیر ہے, وہ جو برکت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوانٹٹی کبھی بھی نہیں دیکھتا ایک مسلمان یا کوئی انسان, اور یہ بات ہر روز ہمیں اپنے آپ کو سمجھانی پڑتی ہے. روز ظاہر ہے ہم فکس کرتے ہیں نا اپنے آپ کو کہ اچھا آج یہاں سے یہ والا آئیڈیا غلط ہو گیا, آج یہاں سے یہ چیز خراب ہو گیا, اور قرآن پاک پھر روز آپ کو فکس کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے, یہاں نہیں یہاں جانا. اسی لیے تو ہم نماز میں روز اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں, کیونکہ ہم روز کہیں ایک ڈگری بھٹکتے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے آتے ہیں. تو اب میں اب اس دن کے بعد اب میں بھی کوشش کروں گی, اور سب لوگ کوشش کریں گے, جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے, چاہے وہ اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ اچھا آپ نے وضو کیا اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اور آپ ارد گرد کے لوگوں کو نہیں بول رہے کہ آپ نماز پڑھیں, لیکن آپ ان کو انفلوئنس کر رہے ہیں کسی طرح, ان کے دل میں ایک خیال آ رہا ہے کہ اچھا یہ پڑھ رہا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھ رہا. تو وہ جو چھوٹی سی نیکی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں صرف اپنے لیے کر رہا ہوں, اس کا بھی دنیا میں امپیکٹ جا رہا ہے. آپ جو بات بول رہے ہیں, اگر ایک گیدرنگ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پہ کسی کے انسان کے بارے میں باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور پھر آپ نے صرف ٹاپک چینج کرنے کے لیے ایک جملہ بولا اور پھر سب ایک ڈفرنٹ ٹاپک پہ نکل گئے ہیں, تو ہمیں نہیں پتا کہ اس میں سے کوئی ایک بات کسی کے دل کے اندر کیسے چلی جائے گی. کیونکہ دل اللہ تعالیٰ نہیں کھولنا ہے تو کسی کی لفظوں سے کسی کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. ایک ہی انسان کی بات 100 لوگ سن رہے ہیں, 50 نے اس کو بلاک آؤٹ کر دیا کہ میں اس بندے کی بات نہیں سن سکتا, باقی 50 سن رہے. ان 50 میں سے بھی کوئی 2-3 لوگ ہوتے ہیں, ان کو کوئی ایک بات جا کے ہٹ کرے گی اور ان کی پوری زندگی اگلی بدل جائے گی. تو جو برکت ہے وہ ہم نے ہمیشہ تعداد پہ نہیں اس کو جج کرنا,
میں نے نہیں کرنا، باقی سب نے نہیں کرنا، کہ زندگی میں جو ہم چھوٹے چھوٹے، کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ میں تو ناشتہ بنا رہا ہوں اور میں روز کھانا بنا رہا ہوں اور میں صفائیاں کر رہا ہوں، میں تو دن کے لیے کچھ بڑا نہیں کر رہا، یا میں تو صرف ٹیکسی چلاتا ہوں، یا میں تو جاب کر رہا ہوں صبح سے شام تک 12 گھنٹے کی نوکری، اور میں تو کچھ